بس ایک حدیث مبارکہ یاد آئی، یہ کنز المعارف میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے رہنے والے تھے، قاہرہ کے تھے، اور جس وقت میں قاہرہ گیا، مجھے مصر کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا، آخری سفر جب میرا ہوا سال گزشتہ، تو میں ڈھونڈ کر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بھی گیا، بہت سے حضرات کے وہاں قبور ہیں۔ تو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے کنز المعارف، اس میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان تینوں اپنے عظیم ساتھیوں کو ساتھ لے کر اپنے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوشی ہوئی کہ آج میرے گھر میں کتنے عظیم الشان مہمان آئے ہیں، اور ان میں وہ عظیم ہستی بھی میری مہمان بن رہی ہے جو معراج میں اللہ کی مہمان، جن کے میزبان خود اللہ جل جلالہ تھے۔ تو فوراً اندر گئے اور جا کر اہلیہ جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی اور لخت جگر نور نظر تھی، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھی گھر میں کچھ ہو تو جلدی سے دو اور کھانا بھی تیار کرو۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرات کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے ایک پلیٹ سفید نکالی اور اس میں گھر میں شہد پڑا تھا، وہ شہد اس میں ڈالا اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، پیش کرو، میں کھانا بناتی ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے وہ لے آئے، اور اس سے یہ معلوم ہوا، اہل علم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آئے تو سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی خدمت میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو۔ کھانا اگر دیر بھی ہو، وقت ہو نہ ہو، لیکن اس کو کوئی آپ کولڈ ڈرنک پیش کریں، کوئی فروٹ پیش کریں، تاکہ مہمان کو یہ اندازہ ہو کہ میرے آنے کی میزبان کو خوشی ہوئی ہے، اس کو کوئی بوجھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پیش کیا تو حضور نے جب اپنا نظر ڈالی اور اپنا ہاتھ اس میں رکھا شہد کو چاٹنے کے لیے، تو حضور نے دیکھا کہ اس میں ایک باریک سا بال بھی ہے۔ عام طور پہ برتنوں میں بال بعض اوقات گر جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹھے ہوئے ساتھ ساتھیوں سے کہ چلو بھی ان تین چیزیں تمہارے سامنے آئیں، کوئی تین باتیں بیان کرو، دل لگی ہو جائے۔ دل لگی کی باتیں، یہ بھی خوش طبی کا واقعہ ہے۔ فرمایا چلو بھی دل لگی بھی ہو جائے گی، وقت بھی گزر جائے گا، اتنے میں کھانا بھی آ جائے گا۔ فرمایا ایک تمہارے سامنے پلیٹ ہے، برتن ہے جو بہت وائٹ، سفید، روشن، چمکدار ہے، اس میں شہد ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے، بال ہے اور بال بہت باریک ہوتا ہے، تو ان تینوں سے تم کو تین باتیں بیان کرو۔ تو سب سے پہلے جانشین پیغمبر، امام الصحابہ، خلیفہ اللہ فصل، مزاج شناس رسول، مزاج شناس رسول، مصدق پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بولے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں ابو بکر موجود ہوتے تھے اور حضور علیہ السلام کوئی سوال فرماتے تھے تو ہم سب ابو بکر کی طرف دیکھتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ہم میں بڑے وہ تھے۔ حضرت ابو بکر سب سے پہلے گفتگو فرماتے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا بھی تم کوئی بات کرو۔ حضور نے سب کو دعوت دی تھی مگر سب سے پہلے ابو بکر بولے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برتن جتنا سفید ہے، روشن اور چمکدار ہے، اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ چمکدار وہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ کیا کسی چیز میں روشنی ہوگی، کیا کسی میں نور اور چمک اور دمک اور جاذبیت اور کشش ہوگی جو ایمان کے اندر ایمان۔ اور فرمایا یہ ایمان جس کو مل جائے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ایمان میں مزہ آتا ہے۔ نفس الامر میں ایمان بہت بڑا نور ہے، اور یہ چیز جس کو مل جائے اس کو شہد میں وہ مٹھاس نہیں آتی جو ایمان کے اندر مٹھاس آتی ہے۔ اور اس میں باریک بال ہے، اس سے میں ابو بکر یہ کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کہ زندگی بھر ایمان ساتھ رہے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے، یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے۔ بال کو سنبھالنا آسان ہے، ایمان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ یہاں میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بھی سنا دوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا اہل ایمان، یہ جو اللہ نے ہمیں نور ایمان عطا کیا اس کی قدر کرو۔ یہ ایمان کا نور اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ جب یہ مومن قیامت میں پرصلات پر جائے گا اور پرصلات سے گزرنے لگے گا
تھوڑا سا بھی رکے گا تو جہنم ہاتھ باندھ کر کہے گی اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرے ایمان کا نور میری گرمی اور میری حرارت کو متاثر کر رہا ہے اور اس کو بجھا رہا ہے۔ میں اس سے ایک جملہ کہتا ہوں استنباط کر کے، ساری دنیا جہنم سے پناہ مانگتی ہے اور جہنم مومن کے ایمان کے نور سے پناہ مانگتی ہے۔ ایسا یہ نور ایمان ہے جو جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے اور متاثر کرے۔ تو فرمایا یہ ایمان یہ سب سے زیادہ چمکدار، مل جائے شہد سے زیادہ مزہ، اس کی حفاظت بال سے زیادہ باری۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضرت عمر نے عرض کی، انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق، کہا جاتا ہے نا پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے، اس سے میں عمر یہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا اور یہ کائنات بہت روشن، بہت چمکدار، یہ پیسے کی چمک، کرسی کی چمک، دولت کی چمک یہ اس برتن سے زیادہ ہے۔ اور فرمایا یہ دنیا کا اقتدار جس کو مل جائے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس کو کرسی اقتدار پر مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ آدھی دنیا پر حکومت کی تھی تو ان حالات کے مطابق۔ لیکن آگے فرمایا جس کو اللہ اقتدار دے دے، جتنا بھی دے دے، وہ اپنے اقتدار میں کسی پر ظلم نہ کرے، یہ بال سے زیادہ باریک، اور انصاف کرے یہ بال سے زیادہ مشکل کام ہے۔ تو یہ دنیا کی چمک یہ برتن سے زیادہ، اور اس کا مل جانا یہ شہد سے زیادہ مٹھاس والا، اور اس میں انصاف کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک و نازک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ کہتا ہوں یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے، اس سے زیادہ روشن اور چمکدار یہ قرآن اور سنت اور حدیث اور وحی اور نبوت کا علم ہے۔ کیا کسی چیز میں اللہ نے روشنی رکھی ہوگی جو علم میں، العلم نور، اور فرمایا جس کو یہ علم مل جائے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس کو علم کے اندر مزہ آتا۔ اس میں باریک بال ہے، اس سے میں عثمان غنی یہ کہتا ہوں کہ اپنے علم پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت ہو تو میں باتیں کہہ دوں، انہوں نے فرمایا تم بھی کہو۔ انہوں نے موقع محل کے مطابق جواب دیا، کہا یا رسول اللہ یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے، اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ چمکدار آنے والا مہمان ہوتا ہے۔ مہمان کی پیشانی میں بھی چمک ہوتی ہے، کیونکہ وہ میزبان تھے، حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر عمر عثمان مہمان تھے، تو کہا مہمان کی پیشانی میں بھی چمک ہوتی ہے اور وہ اس برتن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب مہمان کھاتا ہے اور اس کو پسند آ جائے میزبان کا کھانا تو میزبان کو شہد سے زیادہ مزہ آتا ہے، میزبان کو مزہ آتا ہے۔ اور اس میں باریک بال ہے، اس سے میں علی یہ کہتا ہوں کہ مہمان کو 100% خوش کر کے بھیجنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ جتنی بھی خدمت کر لے پھر بھی کہیں گے فلاں کمی رہ گئی، وہ کہتے جی بڑی زبردست دعوت تھی لیکن فلانی ڈش نہیں تھی، آئس کریم نہیں تھی، فلاں چیز نہیں تھی۔ اور پردے میں بات سن رہی تھی سیدہ فاطمہ لخت جگر نور نظر، کچے مکان کے دیواریں چھوٹی ہوتی تھی، اندر سے پیغام بھیجا ابا جان اگر اجازت ہو تو آپ کی بیٹی بھی اس گفتگو کا حصہ بننا چاہتی ہے اور وہ بھی 3 باتیں کرنا چاہتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تم بھی کہو۔ انہوں نے اندر سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہتی ہوں یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ روشنی اور چمک اللہ نے عورت کی حیا میں، عورت کی حیا میں، کس چیز میں چمک ہوگی جو عورت کی حیا میں چمک۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ اس میں میٹھا شہد ہے، اس سے میں یہ کہتی ہوں کہ جب عورت پردہ کرتی ہے تو اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا پردہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اور اس میں باریک بال ہے، اس سے میں یہ کہتی ہوں کہ عورت کا اپنے چہرے کو چھپانا کہ کسی نامحرم کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ جائے یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرشتوں کے سردار آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ان لوگوں نے 3 باتیں کہی، میں بھی 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تم بھی کہو، آسمان والوں کی نمائندگی بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن چمکدار وہ دین اسلام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، اسلام میں روشنی، اور اس میں میٹھا شہد ہے۔ اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی اسلام پر چلنے لگ جائے تو اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اسلام پر عمل کرنے میں، اور اس میں باریک بال ہے۔ اس سے میں جبرائیل یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں آگے بڑھتے رہنا، پیچھے نہ جائے، اس کو بیک گیئر نہ لگے، یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے۔ کہتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں بھی 3 باتیں کہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام
نے فرمایا جتنا یہ برتن چمکدار روشن سفید ہے اس سے زیادہ روشن چمکدار اللہ کی محبت ہے. اللہ کی محبت. کسی چیز میں کیا سبحان چمک ہوگی اللہ. جو اللہ کی محبت کی چمک ہے. محبت. اور پھر فرمایا کہ اس میں میٹھا شہد ہے. اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی محبت جس کو مل جائے اس کو شہد میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اللہ اللہ کرنے میں. ابھی آپ اللہ اللہ کریں گے اس میں جو آپ کو مٹھاس آئے گی وہ کسی چیز میں نہیں. اور پھر فرمایا اس میں باریک بال ہے. اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ترقی کرتے رہنا, ہر لمحہ اور سانس اور ہر دن اللہ کی محبت میں آگے جائے, یہ بال سے زیادہ باریک اور نازک کام ہے. فرمایا کہ اسی دوران حضور علیہ السلام پر وحی آنے لگ گئی اور وہ کیفیت ہو گئی جو وحی کے وقت ہوتی تھی کہ سخت سردی میں بھی پسینہ آتا تھا. تو حضور علیہ السلام پر وحی آئی. اللہ نے فرمایا تم سب نے 3 باتیں کہیں, میں رب بھی 3 باتیں کہیں. اب دیکھیے شروع گفتگو ابو بکر سے ہوئی, ختم اللہ پر ہوئی. وختامہ مسک. اللہ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ برتن جتنا سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن چمکدار وہ جنت ہے جو میں نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے. اور اس میں میٹھا شہد ہے. اس سے میں اللہ یہ کہتا ہوں کہ جب جنت کی نعمتیں میں جنتیوں کو دوں گا ان کو شہد کی حلاوت اور مٹھاس اور مزہ بھول جائے گا. جنت کی نعمتوں کی مٹھاس اس سے کئی گنا زیادہ ہے, کوئی نسبت ہی نہیں. اور باریک بال ہے. اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس جنت میں جانے کے لیے پل سراج سے گزرنا پڑے گا جو بال سے زیادہ باریک اور نازک ہے, لیکن ایمان والے ایسے گزر جائیں گے. اللہ یہ تمام ہم روشنیاں اور چمک اللہ ہمیں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ دوست ہے ایمان والوں کا, یہ نہیں فرمایا ایمان والے دوست ہیں اللہ کے. دیکھو کیا تعبیر ہے. ایک ہے کہ میں آپ کہیں کہ حجیب ہم آپ کے دوست ہیں, ایک یہ کہ میں کہوں میں آپ کا دوست ہوں. تو اللہ نے فرمایا میں ان کا دوست ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان کا نور عطا فرمائے اور یہ روشنی اور چمک عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بابرکت فرمائے اور اہل دل ہمیں بنائے. ہمارے جیسے مولانا نے فرمایا ہمارا دل بنے دلدل نہ بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور یہ وہ لوگ تھے جن کا دل بنا ہوا ہے, ان کا دل حضور نے بنایا تھا, اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم وما علینا الا